جی صاحب اس یغشیکم سے شروع کرنا ہے اور تلاوت ہو چکی ہے رکوع کی. ہاں رکوع پورا ہو چکا ہے. رکوع پورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے. اس کے سے جب شروع ہوتا کلام تو کچھ معنی اس میں مضمر ہوتے ہیں جو خود سوچنے پڑتے ہیں. تو عموماً اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے: اس یغشیکم، جس وقت تمہیں ڈھانپ رہی تھی اونگ. تو مراد یہ ہے کہ یاد کرو وہ وقت، یا وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے. وہ ایک اہم وقت تھا جب نیند اونگ تمہیں ڈھانپ رہی تھی. امنۃ منہ، امن کی صورت میں اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے امن کے عطائے امن کے لیے، سکون بخشنے کے لیے. وہ جی یغشیکم النعاس، خدا تمہیں ڈھانپ رہا تھا نواس کے ذریعے، نیند اونگ کے ذریعے. اچھا کہ آپ نے توجہ دلا دی. نواسا یہاں مفعول بہ ہی ہے. یغشیکم سے مراد اللہ ہے جو تمہیں ڈھانپ رہا تھا. امنتاً، امن عطا کرتے ہوئے، من ہو جو اس کی طرف سے تھا، یعنی خاص ایسا امن جو خصوصیت سے اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر اتارا گیا تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور وہ آسمان سے تم پر پانی اتار رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، بہی اس کے ذریعے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی پلیدی دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو باندھ دے، یعنی مضبوطی سے ان کو اکٹھا جمعیت عطا کرے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس ذریعے سے تمہارے قدموں کو ثبات بخشے. یہاں نیند کے اترنا یا اونگ کا اترنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، مگر یہاں مفعولی حالت میں نیند کو یا اونگ کو اتارا اللہ تعالیٰ نے. اور بعد میں بارش کا ذکر ہے، اور بارش سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بارش سے دھل کر جسم پاک ہوں گے. حالانکہ وہ لوگ غار میں بیٹھے ہوئے تھے اور بارش میں بھیگ نہیں رہے تھے. جس وقت سے متعلق یہ آیت ہے، تو جسموں کا پاک کرنا بارش سے ہو ہی جاتا ہے، مگر یہاں روحانی بارش ہے. جیسے نیند آسمان سے اتری تھی، اسی طرح پاکیزگی کی بارش اتر رہی تھی جو تمہارے سے ہر شیطان کی پلیدی کو دور کر رہی تھی. جو ظاہری بارش ہے وہ جسمانی پلیدی کو تو دور کیا کرتی ہے، شیطان کی پلیدی کو نہیں. بہت سے بارش میں نہانے والے شیطانی اغراض سے ہی نہاتے ہیں. تو اس لیے یہاں اصل مراد ہے وہ آسمانی پانی جو دلوں کو پاک کرنے کے لیے اترتا ہے. اس اونگ کے ساتھ ہی وہ بھی نازل ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ہر پلیدی اور کسل کو تم سے دور فرما دیا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اب ظاہری بارش سے تو دلوں کو جمعیت عطا نہیں ہوا کرتی، مگر تاکہ خدا تعالیٰ تمہارے دلوں کو جمعیت بخشے. دلوں کو جمعیت عطا کرنا، اکٹھا کرنا، باندھ دینا، ایک دوسرے سے مربوط کر دینا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اسی کے نتیجے میں پاؤں کو ثبات عطا ہو. حالانکہ بارش کے نتیجے میں تو پھسلا کرتے ہیں پاؤں. تو یہ ساری روحانی بارش کی باتیں ہو رہی ہیں. ظاہری طور پر بعض اوقات اس کے ساتھ ہی ایک بارش ہوا کرتی ہے، اور وہ نشان بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو پاک کرنے والی بارش بھی ہو رہی ہے. کئی دفعہ جب لیلۃ القدر کا تجربہ ہو کسی کو، تو
اصل تو روشنی دل کو منور کر رہی ہوتی ہے، لیکن نظارے کے طور پر ایک روشنی بھی دکھائی دے دیتی ہے۔ بعض دفعہ اسی وقت ساتھ ہی بادل بھی آئے ہوتے ہیں، بجلیاں بھی کڑکتی ہیں۔ تو یہ جو تجربہ ہے ظاہر کا باطن کے ساتھ، یہ بعض دفعہ تدفین کے وقت ہوتا ہے، بعض نیک لوگوں کی تدفین کے وقت موسم اچانک بدل جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی فوار پڑنے لگتی ہے۔ تو اس طرح جو اندرونی نظام ہے اس کے مطابق ایک بیرونی نظام بھی بسا اوقات حرکت میں آ جاتا ہے۔ یوں ہی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ظاہری بارش بھی ہوئی ہو تو ہرگز بعید نہیں کہ وہ بارش ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہی طریق ہیں پیار کے اظہار کے، اندرونی سکون بخشنے کے لیے ظاہری سکون کے سامان بھی پیدا فرماتا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب خدا تعالیٰ یا تیرا ربوں کا وہی فرما رہا تھا فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب پہلے جو فرمایا تھا کہ فرشتوں کے ذریعے خدا تعالیٰ تمہیں مدد دے گا، وہ مدد کیسے آیا کرتی ہے اس کی تفصیل اب یہاں بیان ہو رہی ہے۔ فرشتوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فرشتوں سے مراد فرشتہ سیرت مجاہدین بھی ہیں، جن پر یہ وحی ہو رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور فرشتوں پر جو وحی ہو رہی تھی وہ اس لیے تھی کہ ثبت الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو ثبات قدم عطا کرو۔ تو وہ جو بارش گزری ہے جس کا ذکر، یہ فرشتوں کی وساطت سے نازل ہونے والی وحی ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ وہی نکالا گیا ہے تاکہ اس بارش کے ذریعے تمہیں ثبات قدم عطا ہو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اسی بارش سے جو فرشتوں کے ذریعے تسکین اور امن اور ثبات کے لیے عطا ہو رہی تھی اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا، میں ان لوگوں کے دلوں میں جو انہوں نے کفر کیا رعب ڈال دوں گا، اور ایسا رعب ڈال دوں گا کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ بس نصر کے دو طریق ہیں، مومنوں کے دلوں کو جمعیت عطا کرنا اور ان کو ثبات قدم بخشنا، اور کفار کے دلوں پر رعب پیدا کر دینا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہاں مخاطب مومن ہیں یا فرشتہ سیرت مومن، جن کو یہ حکم ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فرشتوں کو حکم نہیں ہے۔ فرشتوں کو یہی حکم ہے کہ تم نے دلوں کو سکون بخشنا ہے، اور خدا کے بندوں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہے تھے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ان کے دلوں میں یہ بات وہی کی جا رہی تھی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر ضربیں لگاؤ، چوٹیں لگاؤ۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اور جوڑوں کی ضربیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ سپاہی کو نہتہ اور بیکار کرنے کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، مخالف کو۔ ہڈی پر عام جگہ گوشت والی جگہ پر چوٹ پڑے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی، مگر نکلز پر یہاں اور ان جوڑوں پر یا کلائی کے جوڑوں پر یا کہیں بھی جوڑ ہو، گھٹنا ہو یا کونی ہو، وہاں کی چوٹ بالکل آدمی کو بیکار کر دیتی ہے۔ تو لڑنے کا طریق یہ بتایا گیا ہے کہ صرف ان کو نقصان پہنچانا مراد نہیں ہے، ان کو نہتہ اور بیکار کرنا مراد ہے، تاکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے، مگر وہاں یہ مراد نہیں کہ قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جوڑ پر مارنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے تھوڑی چوٹ سے بھی دشمن بالکل بیکار ہو جاتا ہے، مگر گردن کا جو ذکر آیا ہے پہلے، اس سے صاف مطلب ہے کہ قتل تو کرنا ہے دشمن کو، وہ بھی تمہارے قتل کے ارادے سے نکلے، تم بھی نکلے ہو،
مگر صرف گردن ہی پیش نظر نہ رہے، جوڑوں پر بھی مار پڑے تو اس سے بھی دشمن بیکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ محاورتاً بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ دشمن کوئی ہر اس جگہ پہ حملہ کرو جہاں سے اس کو تقویت ملتی ہے، اور اس پر اس کے جو بھی ذرائع آج کل کی جنگ میں مثلا استعمال ہوتے ہیں، رسد پہنچانے کے، کمک پہنچانے کے اور کمیونیکیشنز کے، تو آج کل کے زمانے میں بھی وہاں حملے کیے جاتے ہیں کیونکہ ان پر حملہ دشمن کو بیکار کر دیتا ہے۔ بس جوڑ میں یہ سارے مفاہیم داخل ہیں۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی سخت مخالفت کی ہے۔ شاقہ سخت تکلیف دہ مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پکڑ میں بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، سو یہ ہے تمہاری پاداش، ذالکم فذوقوہ، پس اسے چکھو، وان للکافرین عذاب النار، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی مقدر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگ، وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، اگر تم ان لوگوں سے ملو، یعنی ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، جبکہ وہ بڑی جماعت میں ہوں۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے، بعض دفعہ بڑی جماعتوں سے ہو جاتی ہے، تو زحف بھاری لشکر کو کہتے ہیں۔ بس اگر کافروں میں سے بھاری لشکر سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، فلا تولوہم الادبار، اس صورت میں بھی تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے بھاری لشکر ہو تب بھی ثابت قدم رہنا ہے، اور جو کچھ بھی ہو ان سے مقابلے سے فرار نہیں کرنا۔ تولوہم الادبار، ان کو پیٹھ دکھا کر منہ موڑ کر بھاگنا نہیں۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو بھی اس دن انہیں پیٹھ دکھا دے گا، سوائے اس کے کہ متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر وہ کوئی چال چل رہا ہو، پہلو بدل رہا ہو۔ بعض دفعہ جنگی چال کے طور پر ایک جگہ سے پیچھے ہٹ کے دوسری طرف سے حملہ کیا جاتا ہے، تو وہ پیٹھ دکھانا مراد نہیں ہے، جس میں جنگی چال کے طور پر بسا اوقات فوج ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر پھر دوسری طرف سے حملہ آور ہو جاتی ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے متحیزاً الی فئۃ، بعض دفعہ ایک اور جماعت ہے جس سے کٹ گئے ہیں، تو اس وقت جنگی چال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اکیلے دشمن سے لڑنے کی بجائے وہاں سے نکلو اور دوسری جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس سے فوج کی اجتماعی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ورنہ دو چھوٹی جماعتیں بہت بڑی جماعت کے مقابلے پر زیادہ مار کھا جاتی ہیں۔ اس لیے دو چھوٹی جماعتوں کو اکٹھا کرنا مراد ہو اگر، تو اس کے لیے اگر تم پیچھے ہٹتے ہو تو یہ ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے یا قابل ناراضگی نہیں۔ ان دو صورتوں کے سوا من یولہم، جو انہیں پیٹھ دکھائے گا، فقط باب غضب من اللہ، تو وہ لوٹے گا خدا کے غضب کے ساتھ، یعنی دشمن کے غضب سے بھاگ رہا ہوگا اور اس کو یہ نہیں اندازہ ہوا کہ اس نے سودے میں کیا لے لیا ہے، دشمن کے غضب سے بھاگ کر خدا کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم یہ نہ خیال کرو کہ تم نے انہیں قتل کیا ہے، تم میں یہ طاقت تھی نہیں، تم بہت کمزور تھے، تمہیں غلبہ جو ملا ہے تو اللہ کی طاقت سے ملا ہے۔ فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے۔
وما رمیت اذ رمیتا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واحد میں مخاطب کر کے فرمایا ہے وما رمیت اذ رمیتا ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے مٹھی چلائی تھی۔ رما سے مراد ہے تیر مارنا بھی، رما میں نے کوئی چیز کسی کی طرف پھینکنا، اور اجمار جو پھینکے جاتے ہیں نا شیاطین کی طرف، ہم اس کو بھی رمی کہتے ہیں، جی رمی اجمار کہتے ہیں نا، تو کسی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا کسی طرف۔ تو فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کنکریوں کی مٹھی بھر کے دعا کے ساتھ دشمن پر ماری تھی، فرمایا تو نے نہیں ماری تھی بلکہ اللہ نے وہ مٹھی پھینکی تھی، اللہ نے وہ کنکریوں کی مٹھی ان کی طرف چلائی تھی یا پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ مومنوں کو اس کی طرف سے ایک اچھی آزمائش میں ڈالے، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک اچھی آزمائش میں ڈالے۔ آزمائش بری بھی ہو سکتی ہے اگر اس میں ناکام ہو جائے آدمی، تو یہاں کامیابی دینا مراد تھی، ایک ایسی آزمائش تھی جنگ بدر میں جس کا مقصد ان کو کامیاب کرنا تھا، تو اس لیے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ انہیں ایک اچھی آزمائش میں مبتلا کرے۔ یہاں دو الگ الگ مضمون کیوں بیان ہوئے ہیں؟ لم تقتلوہم وما رمیت اذ رمیتا، مومنوں کا اکٹھا بیان ہوا ہے، تم نے قتل نہیں کیا، جبکہ تم نے قتل کیا بظاہر اللہ نے قتل کیا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا کر کے ما رمیت اذ رمیتا فرمایا گیا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، مثلا ایک یہ بھی کہ اس کا ظاہری ثبوت تو کسی مومن کے پاس نہیں تھا کہ ہم نے نہیں قتل کیا اللہ نے قتل کیا ہے، ظاہری طور پر تو ان کے ہاتھ ہی تلواریں چلا رہے تھے، ان کے بازو ہی اٹھ رہے تھے، مگر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی پھینکی ہے تو سب مومن گواہ ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی تیز آندھی کا جھونکا چلا ہے جو پھر مسلسل آندھی میں بدل گیا، جس میں کنکریاں تھیں، اور ایک مٹھی تو دشمن کا کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ تیز جھکڑ جو چلا ہے کنکریوں والا، اس نے دشمن کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور چوٹیں بھی اس پر لگائیں۔ تو ایسا شخص جو کنکریوں والی آندھی کے خلاف لڑ رہا ہو اس کے اندر طاقت ہی نہیں رہتی، اور اس ذریعے سے جو مومن قتل کر رہے تھے وہ اصل میں ان کو طاقت نہیں تھی، یہ مٹھی ہی کی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعجازی طور پر عطا کی، اور ساتھ جھکڑ ایسا چلا دیا کہ جسے سب نے دیکھا، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا تم نے نہیں کیا۔ ان کا قتل کرنا بھی مرہون منت ہے اس مٹھی کا، کیونکہ ایسی کمزور جماعت کا اتنی طاقتور جماعت پر غالب آ جانا عقل کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ قانون قدرت کو مسخر کر کے استعمال فرماتا ہے، اپنے قانون کے خلاف باتیں نہیں بنایا کرتا۔ تو یہ پورا واقعہ جو کس طرح چلا ہے، یہ اس مٹھی والی بات نے اس کو حل کر دیا ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا ان کو قتل کرے، مومنوں کے ہاتھوں سے قتل کروائے، ان کے طاقت میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تحریک ڈالی کہ تو ان پر مٹھی پھینک، اور کنکریوں کی مٹھی کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے قوانین جو ہواؤں کو مسخر کرتے ہیں وہ حرکت میں آ گئے، اور پہلے سے تیاری ہوئی ہوتی ہے اس کی، یہ تو نہیں کہ اسی وقت فیصلہ ہوا ہو، فیصلہ ظاہر اس وقت ہوتا ہے، تیاری پہلے سے ہوتی ہے۔ تو جو جھکڑ آیا ہے تیز، اس نے رخ ایسا اختیار کیا کہ مومنوں کی پیٹھوں کی طرف سے آ رہا تھا اور دشمن کے چہروں پر پڑ رہا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سائیکل پر چلتے ہوئے اگر خالی بغیر کنکریوں کے بھی آندھی مخالف سمت سے آ رہی ہو مٹی والی تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، آدمی چلا ہی نہیں سکتا بائسیکل، بارہا میں نے دیکھا ہے، پیدل بھی غالباً نہیں چلا جاتا، مگر یہ جو کنکریاں پڑ رہی ہوں اس میں تو بالکل ہوش اڑ جاتے ہیں،
یعنی عقلاً ہوش اڑ جانے چاہیے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کو قتل کرنا پھر مومنوں کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ یہ بلان حسنہ تھی، ایک ایسی آزمائش میں سے ڈالا ہے جو خوبصورت نتیجہ پیدا کرنے والی تھی۔ ان اللہ سمیع علیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب سمیع علیم کا یہاں کیا ذکر ہے؟ مومنوں کو تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارا قصہ یوں چل رہا ہے، یوں ہو رہا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے تو مومنوں نے سنا اور مومنوں کو پتہ چلا۔ یہ سمیع علیم کیا بات تھی پھر بتائیں؟ ہاں، وہ جو اس حجرے میں کیمپ میں دعائیں کی جا رہی تھیں۔ سب سے آخری بات اصل محرک ہے ہر چیز کی، اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو آخر پر اس لیے بیان نہیں کیا وہ سب سے بعد ہے، اس لیے کہ نتیجہ توجہ اس طرف مرکوز ہو جائے کہ اس تمام بات کا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ سمیع علیم ہے، اس کو نہ بھولنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں جو سنی گئیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ ذالکم یہ اسی طرح ہے۔ وان اللہ، اور علاوہ ازیں اللہ کی سنت بھی تو یہی ہے، موہن کید الکافرین، کہ وہ کافروں کی تدبیر کو ناکام کر دیا کرتا ہے، کمزور کر دیا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فتح مانگا کرتے تھے تو تمہارے پاس فتح آ گئی۔ اس کے ترجموں میں آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ یہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہاں مومنوں سے خطاب ہے، جبکہ باقی ساری آیت کفار سے خطاب کر رہی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم نے پھر شرارت کا اعادہ کیا تو ہم بھی اعادہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور تمہاری جمعیت خدا کے مقابل پر کسی کام نہیں آئے گی، شیئن ایک ذرہ بھی، وَلَوْ کثرت، خواہ کتنی ہی زیادہ تعداد ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ رہے گا۔ اب یہ سارا خطاب تو کفار کو ہے، تو بیچ میں پہلا ٹکڑا اچانک مومنوں سے کیسے خطاب ہو گیا؟ میرے نزدیک وہ ترجمہ کرنے والے اپنا جواز رکھتے ہیں، میں ان کو کسی کو رد نہیں کرتا، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ تسلسل میں اس کو بھی کفار ہی کی طرف خطاب سمجھا جائے۔ مراد یہ ہے کہ تم بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے اور تان کیا کرتے تھے کہ فتح ہے تو لا کے تو دکھاؤ، اور تم مطالبہ کیا کرتے تھے ہم سے فتح کا، اور یہ طریق کفار کا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ہر دوسرے موقع پر یہی چاہیے کرتا تھا، عذاب ہے تو لاؤ نا اب عذاب کہیں سے، تو فتح بھی مانگا کرتے تھے نشان کے طور پر۔ تم جو کہتے ہو کہ ہم غالب آئیں گے اور خدا ہمارے ساتھ ہے، تو لاؤ فتح فقط جاکم الفتح، دیکھو کس شان سے تمہارے پاس فتح آئی ہے۔ تم کثرت سے میں تھے، تمہیں قلت میں تبدیل کر دیا، تم طاقتور تھے، تمہیں کمزور کر کے دکھا دیا۔ یہی وہ تقدیر ہے جو ہمیشہ جاری ہوگی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، کبھی بھی تمہاری جمعیت، تمہاری اکثریت، ولو کثرت سے مراد ہے خواہ وہ تم زیادہ ہی ہو، تمہارا جتھا خدا کے مقابل پر کسی کام نہیں آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جاری تقدیر ہے جو اسی طرح جاری رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے روگردانی نہ کرو جب کہ تم سن رہے ہو۔ پڑھ، اچھا یہ اس ابھی تلاوت کرنی ہے اس کی، اچھا ٹھیک ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا ولو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. یہاں سے یا الذین آمنو ہاں ٹھیک ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روح گردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو. یہاں دو ذکر ہیں، اللہ کے اور رسول کے، اور ایمان اور اطاعت میں دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن تولو کہتے ہوئے صرف ایک وجود کا ذکر آیا ہے، ایک کی طرف حوالہ اشارہ ہے، ولا تولوا عنہ. تو سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو مضمون چل رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، اور یہ اس میں ایک مخفی پیشگوئی بھی تھی. اگر یہ بدر کے جیسا کہ بدر کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد آئی ہے یہ آیت، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا موقع آ سکتا ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہو اور تم اسے چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو، اور ایسا بگٹٹ بھاگ رہے ہو کہ بگٹٹ بھاگ رہے ہو کہ تمہیں اختیار نہ رہا ہو اس وقت. تو یاد رکھو، پیٹھ نہیں دکھانی، رسول کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بھاگنا. وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن بھی رہے ہوگے. تو یہ واقعہ دو دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ جنگ احد کے وقت اور ایک دفعہ جنگ حنین کے وقت. اور جنگ احد کے وقت جو دوڑ شروع ہوئی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلا رہے تھے، مگر بعد میں آپ نے آواز دی ہے. مگر جنگ حنین کے وقت مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رزق کے اشعار پڑھ رہے تھے جو آپ نے اس وقت کہے تھے اور بلا رہے تھے. مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مومنوں نے توجہ کی ہے اور سن کر بھاگتے نہیں رہے بلکہ مڑے ہیں. اور یہاں تک کہ بعضوں کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سرکش گھوڑوں کی گردنیں کاٹ دیں تاکہ وہ ان کو لے کر نہ بھاگیں، اور پھر پلٹے ہیں اور بڑی زور کے ساتھ جوابی حملے میں شامل ہوئے ہیں. تو یہ خفیف اشارے بعض دفعہ پیشگوئیوں کی صورت میں بھی ملتے ہیں، اور نصیحت جو تھی وہ ایسے کانوں پر نہیں پڑی جو سنتے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے سنا اور پھر آخر اسے قبول کیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جب تمہارے کانوں میں آواز پڑ رہی ہو اور اطاعت بہت مشکل دکھائی دے رہی ہو، اس وقت سن کر تم نے اطاعنا کہنا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں بن جانا کہ جو سنتے بھی ہیں اور نہیں بھی سنتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین مخلوق آسمان کے نیچے، شر الدواب میں آسمان کے نیچے کا لفظ نہیں مگر وہ شامل ہے مضمون میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر ہے کہ اسی آیت سے وہ حوالہ لیا ہے جس میں پیشگوئی فرمائی ہے کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے.
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے ہیں جو کوئی عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور انہیں سنا دیتا، یعنی سننے کا فہم عطا کرتا، سننے کے نتیجے میں وہ عقل حاصل کرتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ انہیں سناتا تو وہ پیٹھ پھیر کے چلے جاتے اور پھر وہ اعراض کر رہے ہوتے. یہاں اب ایک بظاہر ایک تضاد دکھائی دے رہا ہے. فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر دیکھتا تو ان کو سناتا، اور اگر خیر دیکھتا اور سناتا تو پھر وہ کیسے منہ موڑ کر چلے جاتے. تو یہاں نہ سنانے کی حکمت خیر نہ دیکھنے کی تفصیل ہے، نہ کہ کوئی اور مضمون. فرماتا ہے کہ ان میں خیر نہیں دیکھی اس لیے ان کو سننے کی توفیق نہیں بخشی، اور خیر نہ دیکھتے ہوئے بھی اگر ان کو سناتا تو سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے پیٹھ پھیرنی تھی اور چلے جانا تھا، اس کے سوا کچھ ان سے ظاہر نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گونگا اور بہرا ہی رکھا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ کہنا کہ اگر سناتا تو پھر بھی وہ پیٹھ پھیرتے، دراصل اتمام حجت کی غرض سے بھی ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہی نہیں اس مفروضے پر کہ اگر ہم سنتے تو پھر ہم مان لیتے اور پیٹھ پھیر لیتے، تو واقعہ تو ہوا نہیں. اللہ تو خود کہہ رہے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی. اس کو اتمام حجت کے طور پر یہ رکھا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ سنتے بھی تو مڑ جاتے، واپس نہ مانتے، خدا کے علم میں ہے. اس وجہ سے خیر کا پہلو خدا نے ان میں کوئی نہیں دیکھا اور ان کو سنایا نہیں. دوسرا ظاہری جواب تو اس کا یہ ہے کہ سن تو رہے ہیں ویسے، اس لیے قصور تو بہرحال ثابت ہو گیا. سن رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے، اور سمجھ نہیں رہے اس لیے کہ ان کے اندر خیر نہیں ہے. اور ان دونوں باتوں کا ایک لازم ملزوم کا تعلق بھی ہے. یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی الگ تقدیر ظاہر ہوئی تھی اور ان کو سماعت سے محروم کر دیا گیا تھا. خیر کا نہ ہونا، ان کا نہ سننا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ان کے اندر چونکہ خیر نہیں تھی اس لیے آواز سن کر بھی اس کو نہیں سمجھ سکے. جس کی نیتیں گندی ہوں، ان میں کوئی پاکیزگی نہ ہو، اچھی بات ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. تو دوسرے مضمون نے اس طرف بھی توجہ پھیری ہے کہ دراصل خیر کا نہ ہونا ان کے نہ سننے کی وجہ ہے، اور آسمان سے کوئی الگ مہر نہیں اتری جس نے ان کو بہرا کیا ہو. بس ایسی صورت میں اللہ سنائے بھی تو وہ نہیں سن سکتے، اور سناتا ہے بھی جب خدا کے نبی ان کو سناتے ہیں تو وہ نہیں سن رہے ہوتے، مگر اندھا پن اندرونی ہے، باہر سے نہیں اترا. اندھا پن بہرا پن. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ کیوں جی ٹھیک نہیں، سب بدل گیا ہے صفحہ. اس کے بعد کون سا صفحہ آتا ہے؟ اچھا 27 آ گئی ہے. ایک منٹ میں بھی نکال لیتا ہوں. ہاں 25 چاہیے تھی، ہے نا؟ آ گئی ہے. صفحے آگے پیچھے رکھے گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، اللہ وللرسول اور رسول کی دعوت کا لبیک کہتے ہوئے جواب دیا کرو. استجابہ کہتے ہیں کسی کی دعوت کو قبول کر لینا اور مثبت نتیجہ ظاہر کرنا.
استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی بات سنو اور اطاعت کیا کرو، لبیک میں جواب دیا کرو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلاتا ہے، لما یحییکم۔ اب یہاں وہی سٹائل ہے جو پہلی آیت کا تھا، جیسے اس میں واحد کی ضمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری گئی تھی، یہاں بھی اللہ اور رسول کہہ کر پھر واحد کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری گئی ہے، کیونکہ خدا کی نمائندگی میں آواز دینے والے تو آپ ہی تھے، اور بلاتے اس لیے ہیں کہ تمہیں زندہ کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی جمع کر کے اسی کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ یہاں یحییکم سے صاف زندہ کرنے کا مضمون ہے، زندہ کرنے کا ذکر ملتا ہے یحییکم میں، اور مسلمان علماء میں سے ایک بھی اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آوازیں دیا کرتے تھے، اور اللہ کی طاقت بھی، اذن اللہ بھی شامل ہوتا تھا ساتھ، اور مردے جی نہیں اٹھتے تھے۔ مگر یہی لفظ جب مسیح کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کس طرح دیکھو مردوں نے جواب دیا، بِإِذْنِ اللہ، اذن اللہ کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اذن اللہ یہاں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے لفظ مردوں پر اطلاق، وہ صورت مردوں پر اطلاق پاتی ہے کہ عیسیٰ میں براہ راست تو زندہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، مگر اذن اللہ شامل ہو گیا تھا، اس لیے ہم صحیح ترجمہ کرتے ہیں کہ مردے جن کو مسیح زندہ کرتا تھا اللہ کے اذن سے زندہ ہوتے تھے۔ اب یہاں کیا صورتحال ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان لانے والوں کے مردوں، یہ ترجمہ کرنا چاہیے ان کو۔ پھر اے وہ ایمان لانے والے جو فوت ہو چکے ہو، جب اللہ اذن دیتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں زندہ کریں، تو قبریں پھاڑ کر اٹھ دوڑا کرو۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ خدائی محاورے اللہ کے کلام میں یہ محاورے روحانی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، روحانی زندگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سارا پہلے جو بیان گزر چکا ہے، فرشتوں کا اترنا، جمعیت کا عطا ہونا، مٹھی کا چلایا جانا، بارشوں کا نزول، یہ ساری روحانی معنی ہیں۔ تو ان کو شوق ہے مولویوں کو کہ تماشا دیکھیں، اور یہ شوق جو ہے ان سے بڑھ کر کفار کو تھا، کیونکہ کفار کی دل کی آواز یہی تھی کہ تماشا ہو تو ہم مانیں، اس لیے انہوں نے خود دین کو تماشوں میں بدل دیا ہے، جبکہ اللہ انکار کرتا ہے کہ میں تماشا نہیں دکھاؤں گا۔ اور حضرت مسیح کے تعلق میں ہمیشہ وہ ترجمہ کرتے ہیں جو ان کو دل پسند ہے، کیونکہ تماش بین ہیں، اس لیے تماش بینی کا ترجمہ زیادہ کرتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ ترجمہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں طعن و کرہن، جو ان کو مرغوب نہیں ہے۔ زندگی کا یہ ثبوت مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کریں تو روحانی مرد ہے، عیسیٰ زندہ کرے تو جسمانی مرد ہے، اور بظاہر تو جسمانی مردے کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، روحانی بہت اعلیٰ ہیں، مگر ان کو جسمانی اچھے لگتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں، تو کہتے ہیں اتنا بڑا اعجاز تم انکار کر رہے ہو، کیا خدا میں طاقت نہیں ہے کہ روحانی مردے زندہ کر سکے؟ تو دل میں روب ہے مادہ پرستی کا، اور جس طرح کفار ظاہری تماشوں کے مطالبے کیا کرتے تھے، ان کے دل میں اجازی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہی کرتے تھے۔ جو ظاہری معجزے کی شان ہے، ان کے نزدیک روحانی معجزے کی کوئی اس کے مقابل پہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان مواقع پر انہی الفاظ کے ترجمے کرتے ہوئے جو مسیح کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جسمانی ترجمے نہیں کرتے، روحانی ترجمے کرتے ہیں۔ اب زندہ کرنے کا مضمون دیکھ لیا آپ نے، نزول کا بھی دیکھ لیں۔ جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو نازل کیا ہے، اللہ نے محمد رسول اللہ کو نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے
حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح کو نازل کرے گا، تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جسم سمیت آسمان سے اترے گا، حالانکہ نہ وہاں جسم کا ذکر نہ آسمان کا ذکر، لفظ نزول مشترک ہے، اس سے زیادہ کچھ مشترک نہیں۔ محمد رسول اللہ کے تعلق میں جن معنوں کا شوق ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کو اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم سے لڑائی ہے کہ اتنے اعلیٰ معنی مسیح کے متعلق تم قبول نہیں کرتے اور ادنا معنی مان بیٹھے ہو۔ تو محمد رسول اللہ کی دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ادنا معنی قبول کر کے خود اپنی زبان سے اقراری مجرم بن جاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مسیح کی عزت زیادہ ہے، محمد رسول اللہ کی عزت کم ہے۔ وہاں جسمانی معنی نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا، مگر مسیح کی شان میں تمہیں گستاخی کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں جسمانی معنوں کی بجائے روحانی معنی کر جاؤ۔ تو انسانی نفسیات بولتی ہے، اور قرآن کریم کے کلام کی آیات پر غور کریں تو ایسی جگہیں قرآن کریم نے معین کر دی ہیں جہاں فاسدانہ عقیدوں کا ابطال ہو رہا ہے، اور یہ آیت خصوصیت سے مسیح کی احیاء کے تعلق میں، اور نزول والی آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نزول والی آیت مسیح کے نزول کے تعلق سے یہ اوہام کو دور کرنے والی، باطل خیالات کو رد کرنے والی آیات ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم، جو صرف ان کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، خاصتاً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ پکڑ میں سخت ہے۔ وہ کون سا ایسا فتنہ ہوا کرتا ہے جو خالصتاً ظالموں کو نہیں پکڑتا بلکہ مومن بھی اس میں پیسے جاتے ہیں، کچھ نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ وہ ایک تو عالمی جنگیں ہیں مثلاً، وہ ایسے فتنے ہیں جن کے نتیجے میں نیک اور بد دونوں ہی تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن بد کا کسی قدر تکلیف اٹھانا اس کے جھوٹا ہونے کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ یہ ایک عام فتنہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ نزلے زکام پھیل جائیں تو ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں، مگر بعض فتنے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بطور خاص بچاتا ہے، مثلا طاعون کا فتنہ ہے، یا جنگ کے دوران اپنے نیک بندوں کو خاص طور پر حفاظت میں رکھتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ مضمون جاری ہے۔ یہاں جو فتنہ مراد ہے اس کے سوا یہ وہ فتنہ ہے جو انسان قومی معاملات میں غلطی کر جاتا ہے۔ قومی معاملات میں جو غلطی کرتا ہے اس کے نتیجے میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں نیک و بد سب شریک ہو جایا کرتے ہیں۔ غلط فیصلہ ہوا ایک جگہ سے جہاں سے نہ ٹلنے کا حکم تھا وہاں سے ٹل گئے، تو اسی قسم کا ایک فتنہ اس وقت پیدا ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت کی خلاف ورزی میں بالآخر ان لوگوں نے ان مجاہدین نے جن کو ایک درے پر حفاظت کے لیے مامور فرمایا گیا تھا اور قطعی حکم تھا کہ جو کچھ بھی تم دیکھو تم نے یہاں سے نہیں ٹلنا، شکست دیکھو، فتح دیکھو، کچھ دیکھو، تمہیں یہ حکم ہے کہ تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ وہاں ان میں سے بعض لوگوں نے غلط استنباط کرتے ہوئے، فتح کو ایک آخری فتح سمجھتے ہوئے اس درے کو چھوڑ دیا۔ کچھ وہاں شہید ہوئے لیکن معمولی تعداد میں رہ گئے تھے، اس لیے وہ مقصد کو پورا نہیں کر سکے، یعنی درے کی حفاظت کا۔ اس کے نتیجے میں دیکھو کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ ایک وقتی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا، نیک سے نیک انسان بھی اس دکھ میں شامل ہو گیا جو اس غلطی کے نتیجے میں تھا جو بعض لوگوں نے کی۔ تو اس سے ہمیشہ کے لیے ایک نصیحت کا سبق سکھایا جا رہا ہے، اور واتقوا بتاتا ہے کہ اس کو اوائڈ کر سکتے تھے۔ جنگیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں یا جو وبائیں ہیں ان میں مومنوں کا بطور خاص ان کو پیدا کرنے میں کوئی بھی دخل نہیں ہوا کرتا، اس لیے اتقاء کیسے کر سکتے ہیں؟
یہاں خاص طور پر وہ قومی غلطیاں ہیں جن سے اجتناب کرتے ہوئے مومنوں کی جماعت کو بڑے فتنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب نزلے کی بات کی تھی تو دیکھ لیں آ کھڑا ہوا تو نہیں، مگر میرے ناک کو بھی کان ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ، اس کے نتیجے میں پھر خصوصاً وہی لوگ نہیں پکڑے جاتے جنہوں نے غلطی کی ہوتی ہے، پھر اس تکلیف میں سارے مومن شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اگر جان بوجھ کر یہ غلطی کی جائے اور دہرایا جائے اور استغفار نہ کیا جائے تو پھر یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ محض وقتی نتائج پر ہی انحصار نہیں ہوگا، پھر ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے اور سخت سزا دے سکتا ہے۔ مگر اس آیت کے دوسرے حصے کا جنگ احد والے اس واقعہ سے تعلق نہیں ہے، تعلق ہے تو صرف تنبیہ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا اعلان فرما چکا ہے۔ اسی جگہ جہاں غلطی کا ذکر فرمایا ہے بخشش کا بھی اعلان فرما چکا ہے، اس لیے ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ آنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ ایک غلطی ہو گئی، اس سے اللہ نے بخشش فرما دی، اگر آئندہ تم ایسا کرو گے تو دوہرا نقصان اٹھاؤ گے، ساری جماعت کو، ان کے مومنوں، ان کے معصوموں کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور تمہیں بطور خاص پھر سزا ملے گی اگر تم ایسی حرکت کا اعادہ کرو گے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وقت بھی تو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، اتنا تھوڑے کہ مستضعفون فی الارض، زمین میں تمہیں بہت کمزور اور بے حقیقت گردانا جاتا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم، اتنے کمزور تھے کہ اس ڈر میں مبتلا رہتے تھے ان یتخطفکم الناس، ہو کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، مراد یہ تمہارا قتل کریں گے، بھاگ جائیں گے، تمہارا ڈاکہ ڈالیں گے، چلے جائیں گے، تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اچکنا وہ مضمون ہے جیسے آدمی باہر کھانا کھا رہا ہو تو چیل جھپٹے اور چیز چھین کے لے جائے، یا کوے اترتے ہیں بعض دفعہ اور وہ اچک لیتے ہیں چیز کو۔ تو تم تو لوگوں کا نوالا تھے، اتنے کمزور تھے کہ جو چاہے اوباش جس وقت چاہے تمہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنائے اور تمہیں اچک لے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بہت ہی پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنی امانتوں کی خیانت کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں اپنی امانتوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور رسول کا پیغام، جیسے رسول کے پاس امانت ہوتا ہے اور اس پہلو سے اسے امین قرار دیا جاتا ہے کہ وہ صاحب امانت ہے جو اس کا حق ادا کرے گا اور ضرور کرے گا، وہ رسول اور اس کا خدا کا پیغام تمہارے پاس امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کرنا ہے تم نے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے کہ تخونو والی نصیحت، لا تخونو کی نصیحت پر عمل نہیں کرو گے تو یہ ہوگا پھر کہ تخونوا اماناتکم، تم اپنی امانتوں میں خیانت کر رہے ہوگے، وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہوگے۔ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے مقدس امانت تمہارے پاس محمد رسول اللہ اور کلام الہی ہیں، تو ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول، ہرگز اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا، ورنہ تم ایک خیانت والی سوسائٹی بن جاؤ گے۔
پھر یہ ہوگا کہ تمہاری سوسائٹی میں عام خیانت چل پڑے گی اور تم جان رہے ہوگے اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، ان سوسائٹیوں کا نتیجہ لازماً یہی نکلتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوتے ہیں، ساری قوم خائن بن جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جس قوم میں یہ حالت ہو، اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ہی امین ہیں اللہ اور رسول کے، اور تم لوگ جو خیانت سے بچے ہوئے ہو تم امین نہیں ہو، یہ اس آیت کے منطوق کے بالکل برعکس دعویٰ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا قابل قبول۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی امانت کے امانت دار ہوں، ناممکن ہے کہ ان کی سوسائٹی بددیانت ہو جائے۔ وہ جو خدا اور رسول سے خیانت نہ کرنے والے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی سوسائٹی میں خیانت عام پھیل جائے۔ بس خیانت بتاتی ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے خیانت کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو محض فتنہ ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ محض ایک فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ لفظاً یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بات بھی جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، جان لو کہ یقیناً تمہارے اموال و اولادکم، اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور یقیناً جان لو کہ اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اموال اور اولاد فتنہ کیسے بنتے ہیں؟ اولاد اور اموال فتنہ اس وقت بنتے ہیں جب ان کے حق میں خدا اور رسول کے خلاف خیانت کی جائے، اور اکثر خیانتیں اسی طرح شروع ہوتی ہیں۔ اموال بچاتے ہیں لوگ، اور خدا کے دین کو ضرورت پڑتی ہے، رسول کو ضرورت پڑتی ہے، وہاں خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے فتنہ جس سے خیانت کا آغاز ہوتا ہے۔ اولادوں کی ضرورت پڑتی ہے میدان جہاد میں، اولادوں کو روک لیتے ہیں، تو یہ وہ فتنہ ہے جس کے نتیجے میں ان کی خیانت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس فتنے سے بچ کے رہنا، مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں پہلا قدم بتا رہے ہیں، اس طرح تمہارا قدم اٹھے گا بددیانتی کی طرف۔ اگر اس قدم کو روک لو گے اور ہمیشہ اپنے اموال اور اپنی اولادوں کو خدا کے حضور پیش کیے رکھو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ عام خیانت سے محفوظ رکھے گا، اور تمہاری سوسائٹی ہمیشہ امین بنی رہے گی۔ تو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ ان کی صداقت کا نشان ہم میں ایک زندہ نشان کے طور پر جاری و ساری ہے۔ ہم امین ہیں، ہماری سوسائٹی اگرچہ بعض اوقات خیانت کی اطلاعیں بھی ملتی ہیں، مگر اس سے ایک سوسائٹی پر عمومی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ عمومی فتویٰ امانت ہی کا ہے۔ ایک طرف وہ فتویٰ ہے جو ان مخالفین کو، مکذبین کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ تم کہتے ہو ہم اللہ کے امین ہیں، رسول کے امین ہیں، مجبور ہیں تمہیں دکھ دینے میں۔ دوسری طرف تمہاری سوسائٹی بول رہی ہے، انگ انگ تمہارا پکار رہا ہے کہ ہم تو خیانت کے مارے ہوئے، ہمارے جوڑوں میں خیانت بیٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نصیحت کی اور ان کے عمل نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنی امانتوں کا حق ادا کیا ہے۔ ان کی اولادیں بھی ان کے لیے فتنہ نہ بن سکیں، ان کے اموال بھی ان کے لیے فتنہ نہ بن سکے۔ دونوں چیزیں شوق کے ساتھ وہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تھوڑا مانگو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ عظیم الشان ثبوت ہے جماعت احمدیہ کی صداقت کا۔ تو ایک طرف دشمن کو جھوٹا کرنے کا کیسا اعلیٰ ثبوت، جو عملی ثبوت ہے، جس میں لفاظیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، منہ بولتا ثبوت ہے، وہ پیش فرما دیا۔ دوسری طرف سچوں کی پہچان کا ایک ایسا ثبوت دیا جو خود بول رہا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے، اگر آپ
قرآن کریم کو توجہ سے پڑھیں تو قرآن کریم بیش بہا نصرت کے سامان آپ کے لیے رکھتا ہے اور استدلال میں بھی آپ کو غلبے عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرمائے گا جب ہم اگلی بات شروع کریں گے. یہ چیزیں بطور فرقان عطا کر رہے تمہیں، ان کو سمجھو، غور کرو اور اپنے حق میں استعمال کرو. اب وہ ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل نیا رکوع آئندہ جب بھی ہوگا. ہماری تو کل اس وقت ہی آئے گی نا جب اگلا درس شروع ہوگا. بسم اللہ. ہاں اچھا جی، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.